بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے اور جس قوم میں آپ نے آنکھیں کھولی، وہ بت پرست قوم تھی۔ سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان میں ایک رواج تھا کہ وہ لوگ سالانہ اپنے بتوں کے سلسلے کا کوئی پروگرام شہر کے باہر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف کہتا ہے، اس لیے امسال جو میلہ لگنے والا ہے بتوں کی پوجا کا، اس میں اسے لے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، بتوں کی پوجا کرنے کو دیکھے گا، لوگوں کی جماعت کو، بڑی کثرت کو دیکھے گا، پھر اس کے دل میں بھی بات آئے گی کیا صحیح ہے، وہ بھی سمجھے گا۔ اس ارادے سے کچھ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ فلاں دن ہمارا میلہ ہے شہر کے باہر، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قرآن اسی کو نقل کرتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ جب پہنچے تو حضرت ابراہیم نے ستارے کی طرف ایک نظر کی، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ لوگ انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اوپر نظر کی ہے، وہ ستارے کی طرف انہوں نے کیوں دیکھا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا، ہم میں سے کوئی بھی کبھی کسی گہری بات کو سوچنا ہوتا ہے تو آدمی کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے سوچتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، یہ عام لوگوں کی عادت ہے۔ اسی عادت کی بنا پر حضرت سیدنا ابراہیم نے ایک کام کی حرکت کی، ان سے بھی یہ کام ہوا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ لیکن ایک اعتراض باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اتنی سی معمولی بات ہے تو قرآن اسے ذکر نہیں کرتا۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اس پورے واقعے کو بھی قرآن نے بیان نہیں کیا، اس کے مختصر جو اہم پوائنٹس ہیں اسے تک بیان کیا ہے۔ اب فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے کی طرف دیکھنے کو بڑی اہمیت سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا دیکھنا کوئی اتفاقی نہیں تھا، بلکہ وہ کسی خاص غرض سے انہوں نے دیکھا تھا ستارے کی جانب۔ اب کسی خاص غرض سے انہوں نے ستارے کی جانب دیکھا تھا تو وہ کیا غرض تھی، کس وجہ سے انہوں نے دیکھا تھا؟ کچھ لوگ مفسرین میں سے کچھ لوگ اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جہاں بت پرست تھی، وہیں ستاروں کا عقیدہ بھی ان کے درمیان میں موجود تھا کہ وہ ستاروں کے سلسلے میں بھی عقیدہ رکھتے تھے، ستاروں کی تاثیر کا بھی اعتقاد رکھتے تھے۔ اگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرسری طور پر یوں ہی کہہ دیتے تو وہ جاتے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ستارے کی جانب دیکھا اور پھر کہا تو وہ لوگ یہ سمجھ گئے
کہ یہ ستارے میں غور کر کے اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، خود آیت میں لفظ موجود ہے نظر فنظر نظرۃ فی النجوم، نظر فی اور نظر الی، دیکھنے کو جو لفظ آتا ہے کسی جانب دیکھنے کو، اس کے لیے نظر الی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن میں فی کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوا نظر فی کہتے ہیں غور کرنے کو، نظر الی کہتے ہیں صرف دیکھنے کو، سرسری نگاہ دوڑانے کو۔ تو کچھ تو مطلب ہوا تھا، تو ایک جواب یہ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لوگوں کو اس طرح کا وہم دلانے کے لیے کیا تھا، ان کی حرکت جو تھی تاکہ قوم سے جان چھڑائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، وحدانیت کے عالم بردار ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں، اگر وہ خود ایسی حرکت قوم کے سامنے کریں گے تو قوم کے لیے اور بھی گویا کہ ایک طرح کی پشت پناہی ہو جائے گی، قوم کے لیے گویا کہ ایک ترغیب کی بات ہو جائے گی کہ میں خود کرنا ہوں تم بھی کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ پوری جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب بتوں کی پوجا سے جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے چھوٹی حرکت کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو ان کے کام پر ابھارنے والا نہیں کہا جائے گا۔ الغرض حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کی طرف دیکھ کر کے اس طرح کہہ دیا تو وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ جب وہ لوگ چلے جائیں گے تو پورا شہر خالی ہو جاتا تھا ان دنوں، چنانچہ وہ پورے لوگ چلے گئے۔ اس صورت میں نہیں ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیلات موجود ہیں، غالباً سورہ انبیاء میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو بڑی عبادت گاہ تھی، جہاں بڑا ایک بت ہوتا تھا اور چھوٹے چھوٹے بت اطراف رکھے ہوتے تھے، حضرت ابراہیم ان کے معبد میں، ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، ان سب کے بتوں کو توڑا اور جو کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے چھوڑ دیا۔ لوگ واپس آئے، لوگوں نے دیکھا یہ حرکت کس نے کی ہے، سبھی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اسی نوجوان کی حرکت ہے جو ہمارے ساتھ میلے میں بھی نہیں آیا۔ تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے، پوچھا کہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کلہاڑی کس کے پاس ہے؟ بڑے بت کے پاس ہے، پوچھو اس سے۔ لوگوں نے کہا بت جواب دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا جو بت جواب بھی نہیں دیتے ان کی کیا پوجا کر رہے ہو؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سمجھایا، اپنی امت کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حرکت کی، ایک طرف تو حضرت نے اس کی طرف ستارے کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے زبان سے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حقیقت میں وہ بیمار تھے، ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کو اس وقت کچھ نہ کچھ تکلیف رہی ہو، انہوں نے کہا کیا ہو۔ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے کہ جب کوئی ایسی پریشانی کی بات آ جائے تو ایسا جملہ کہنا جس کے دو معنی ہوں، سننے والا ایک معنی سمجھتا ہو اور بولنے والا اس کا ایک معنی مراد لیتا ہو، تو اس کی اجازت ہے، صراحتاً جھوٹ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں شریعت میں توریہ۔ توریہ کے معنی ہیں ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی آپ مراد لے رہے ہیں، ایک معنی مخاطب سمجھ رہا ہے، وہ جو وہ سمجھ رہا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے ویسا جملہ کہہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینے کی جانب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو دشمن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا۔ آپ علیہ السلام کی تلاشی ہو رہی تھی، پیچھے پیچھے دشمن لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے یہ بچ کر کے مدینہ نہ جائیں، ان کو راستے میں ہی ختم کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے پکڑا اور حضرت ابوبکر کو لوگوں نے پکڑا، پوچھا کہ وہ صاحب جو سامنے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک میرے رہبر ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی راستہ بتانے والا ہے جس کی وجہ
ان کو راستہ بتا رہا ہے ان کے پیچھے چل کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے رہبر ہیں، میری آخرت میری دین کے سلسلے میں رہنمائی کرنے والے میرے پیغمبر ہیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ دل میں انہوں نے یہ ارادہ کر رکھا تھا اور ظاہر میں انہوں نے یہ کہا تھا، تو دشمن واپس ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگ کا موقع ہوتا تھا تو ایسے حربے استعمال کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کسی علاقے کی طرف لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے یا لشکر لے جانے کا ارادہ فرماتے تو ساری تیاریاں دوسری جانب کی کرتے، تاکہ دشمنوں کی طرف سے جو جاسوس ان کے علاقے میں موجود ہیں، آپ علیہ السلام کے آس پاس ہیں، ان کو اس کی ہوا بھی نہ لگے کہ کس طرف کو آپ جا رہے ہیں۔ آپ کو جانا ہوتا تھا جنوب کی جانب، تو آپ پوری تیاری شمال کی جانب کی کرتے تھے اور نکل جاتے تھے جنوب کی جانب۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ادھر جا رہے ہیں اور اسی کی جاسوسی کرتا رہتا تھا اپنوں کو، اور ادھر کو نکل جاتے تھے۔ یہ جنگی تدابیر ہیں۔ جنگ میں اس طرح کی تدبیریں اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، اسی سے ہماری جیت ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام صرف مسلح کے آدمی نہیں تھے، آپ میدان کے آدمی بھی تھے۔ ہم لوگ صرف آپ علیہ السلام کو، حضرات صحابہ کرام کو ہم لوگ صرف مسلح کے اور دعا کے آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین راتوں کو مسلح پہ سوار رہتے تھے اور صبح کو گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار رہتے تھے۔ حضرات صحابہ نے دولت بھی کمائی، دنیا بھی کمائی، اور اسلامی مملکت کا رقبہ بھی بڑھایا، سب کچھ کیا، دین کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور دین میں بھی بہت آگے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اور جو دنیا میں لگتا ہے اس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضور اور آپ کے صحابہ کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری چیز، ستاروں کو دیکھنا، اور ستاروں کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، علم نجوم، ستاروں کا علم، اس کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی مختصر عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی پیدائش کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو، جو آسمان ہے دنیا سے جو نظر آتی ہے، قریبی آسمان ہے، اس آسمان کو ہم نے ستاروں سے زینت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا مقصد آسمان کی زینت، ستاروں کی پیدائش کا ایک مقصد ہوا آسمان کی زینت، اور فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور جو شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے ان کی طرف ستاروں کو پھینک کر کے مار کر بھگاتے ہیں۔ تو ایک تو دوسری وجہ یہ ہے ستاروں کی دوسری پیدائش کی، ان کی تخلیق کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مارد سے اس کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں اور شیطان پر اسے مارتے ہیں۔ اور تیسری بات جو بتلائی گئی ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے۔ پرانے زمانے میں لوگ جہازوں میں سفر کرتے تھے، انہیں نہ کوئی سمت نہیں معلوم ہوتا تھا، صبح کے وقت ہوتا تھا، سورج جس سے دیر سے نکلتا تھا اس ایریے کے اعتبار سے اس طرف کو سمت معلوم ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی غروب ہو جاتا تو کوئی سمت معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو مخصوص ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ راستوں کا اپنا رخ صحیح کر لیتے تھے، اپنا راستہ صحیح کر لیتے تھے۔ تو یہ 3 مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے بنائے۔ سورج کے ذریعے سے، سورج جب قریب ہوتا ہے دنیا سے گرمی بڑھتی ہے، جیسے دنیا سے دور ہوتا ہے سردی بڑھتی ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، اور چاند جیسے مکمل ہوتا ہے سمندر کی موجوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے وہ کم ہوتا ہے، کم ہوتے چلا جاتا ہے، سمندر کے موجوں میں کمی ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کی کچھ نہ کچھ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، بذات خود ان میں کوئی تاثیر نہیں۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج میں بھی ستاروں میں بھی کوئی تاثیر رکھی ہو،
لیکن اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سورج کے سلسلے میں صرف اتنا علم حاصل کرو کہ جس سے تم راستے کا رخ معلوم کر لو، فَأَمْسِكُوا، بس اس کے بعد خاموشی اختیار کرو، رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کے مسئلے میں بات کرو تو زیادہ لمبی باتیں نہ کرو، تھوڑی تقدیر کے مسئلے کو سمجھو اور خاموشی اختیار کرو، زیادہ اس میں مت بات کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا جب میرے صحابہ کے سلسلے میں، ان کے آپسی اختلاف کے سلسلے میں بات کرو تو زیادہ مت بات کرو، ان کے حالات کو معلوم کر لو، بس ان کے سلسلے میں زبان مت چلاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ستاروں کے سلسلے میں صرف راستے تک کا علم حاصل کرو، اس کے آگے نہ کرو۔ ستاروں کی کچھ تاثیرات ہیں، ضرور ہیں، لیکن جو آدمی اس میں پڑتا ہے وہ پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ کا یقین اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے بڑوں نے مقولہ کہا ہے کہ مفیدہ غیر معلوم ومعلومہ غیر مفید، فرمایا کہ جو فائدے کی چیزیں ہیں ستاروں کے سلسلے میں وہ معلوم نہیں ہیں، اور جو معلوم ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش ہوئی ایک مرتبہ، کسی نے کہا مطرنا بنوء کذا وکذا، کسی نے کہا کہ نو نام کا ایک برج ہے اس میں فلاں ستارہ پہنچ گیا، یا نو نام کا کوئی ستارہ ہے جس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اللہ رب العزت بارش عطا فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے نو پر وہ بارش کے موسم میں نو نام کا ستارہ یا نو نام کے برج میں ستارے پہنچتے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں کی تاثیر پر بات کرنے سے منع فرمایا۔ ستارے بذات خود مؤثر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ان میں کوئی تاثیر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان میں ہمیں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ستاروں کا علم حاصل نہ کرو، اس لیے کہ وہ سحر کا ایک حصہ ہے، جادو کا ایک حصہ ہے، اور جتنا اس میں تم زیادہ علم حاصل کرو گے اتنا ہی جادو کا گویا کہ تم علم حاصل کرو گے، اور جادو میں پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ستاروں کے سلسلے میں زیادہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ نجومیوں کے پاس، طوطے والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھا کر کے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہماری قسمت لکھ دی ہے۔ جو خیر شر وہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے۔ بلائیں مصیبتیں ہیں، حدیث میں تعلیمات ہیں، الصدقۃ ترد البلا وتدفع میتۃ السوء، صدقہ بری موت سے، صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمارے مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ، اور حدیث پاک میں ہے کہ تقدیر کو تو کوئی چیز بدل ہی نہیں سکتی، اگر بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے ہاتھ میں ساری قدرتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیے کسی غیر کے پاس جانا، اپنے بارے میں معلوم کرنا، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ عاملوں کے پاس یا دعا پڑھنے والوں کے پاس ہی پہنچ کر کے پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، کچھ ہے، بچے کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تجربے کی بنیاد پر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھنا کہ ان کو معلوم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی بات پر یقین کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، صرف اتنا یقین کر لینا کہ یہ جانتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔